بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایسے ہی کسی مانگنے والے کو کمتر نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو۔ ایسا ہی ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سردی تھی اور بغداد کے بازار میں ایک فقیر بابا گھوم رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، ایک دودھ والا آیا اور اپنی دکان کھولی۔ وہ فقیر بابا ان کے پاس گئے۔ دودھ والے بھائی نے ایک گرم دودھ کا پیالہ فقیر بابا کو دیا۔ فقیر بابا نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، دودھ والے بھائی کو دعا دی اور چلے گئے۔ راستے میں ایک لڑکا اور لڑکی باتیں کر رہے تھے۔ بابا کے پاؤں سے کیچڑ کے چھینٹے اڑے اور اس لڑکی کے منہ پر پڑ گئے۔ یہ دیکھ کے لڑکے کو بہت غصہ آیا۔ لڑکے نے بابا کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فقیر بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، ذرا مسکرائے اور منہ میں کچھ بات کی اور چلے گئے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ وہی لڑکی ایک چٹان پر چڑھ رہی تھی کہ اچانک سر کے بل گری اور مر گئی۔ اس کے عاشق کو بہت غصہ آیا۔ وہ فقیر بابا کے پیچھے بھاگا اور کہا، تم خود کو بہت فقیر سمجھتے ہو، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جانے انجانے میں تو تم نے تو اس لڑکی کو ایسی بد دعا دی کہ وہ مر ہی گئی۔ فقیر بابا نے کہا، بیٹا میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یاروں کی لڑائی ہے۔ جب تمہاری عاشق کے منہ پر چھینٹے پڑے تو تمہیں غصہ آیا، تم نے مجھے تھپڑ مارا جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے رب سے کہا، اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، کہیں سے تو دودھ کا پیالہ پلاتا ہے اور کہیں سے تھپڑ کھلاتا ہے۔ اب میں بھی تو کسی کا محبوب ہوں نا، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ پیارے دوستو، زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں ایسے استاد ملتے ہیں کہ جن کے دیے گئے سبق ہمیں زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا انتظام کیا۔ استاد صاحب کو بتایا کہ میرے بیٹے نے آنے والے وقت میں حکومت سنبھالنی ہے، اسے دین سکھائیے۔ استاد صاحب ایک درویش اور بہت سمجھدار عالم دین تھے۔ استاد صاحب نے بادشاہ کے بیٹے کو قرآن کا علم دیا، حدیث طیبہ کا درس دیا۔ جب تمام تعلیم مکمل ہو گئی تو استاد صاحب نے کہا، بیٹا کل تم نے ضرور آنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ شہزادہ چلا گیا تو استاد صاحب نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور ہاتھ میں درہ پکڑ لیا اور شہزادے کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم کے ہر اعضاء کو زخمی کر دیا۔ شہزادے نے گھر جا کر ماں باپ کو بتایا۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ وہ استاد ہیں، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، زندگی کے 22 سال گزر گئے۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، شہزادہ تخت نشین ہوا تو سب سے پہلے حکم دیا کہ میرے استاد کو میرے پاس لاؤ۔ استاد کو لایا گیا تو وہ بہت ضعیف اور بوڑھے کمزور ہو چکے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا، شہزادے صاحب کیا حکم ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اب شہزادہ نہیں بادشاہ بن چکا ہوں، 22 سال گزر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دن بہت مارا تھا، آپ نے زیادتی کی تھی، اس لیے وہ درد بھولا نہیں، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ درد نہ میری روح سے گیا ہے نہ میرے جسم سے۔ آج بااختیار ہوا ہوں، آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ میرا کیا قصور تھا، کیوں مجھے مارا تھا؟ بوڑھے استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، بس اسی دن کے لیے مارا تھا، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ 22 سال گزر گئے، آپ پر جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ آپ بھولے نہیں۔ اب آپ نے حکومت سنبھالی ہے، آپ بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، کسی بے گناہ پر کبھی کوئی ظلم نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی قیامت تک یاد رکھے گا اور قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرے گا، اس دن وہ مظلوم بااختیار ہوگا، اسی لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔